عبارت پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا قاسم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقه في وجهه حب الرومان من الغدر فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم فتضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما غبطت نفسي بمجلس تخلقت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وبه قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے حدیث یہ گزری وبه قال حدثنا هشام بن عمار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال احتج آدم و موسیٰ قال احتج آدم و موسیٰ کہ آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا. مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ مناظرے کی تعریف کوئی ساتھی کرے. عربی میں تعریف کریں گے. عربی بدلا یہ سے بولے ساتھی. مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ مناظرے جزاک اللہ. نہیں ایسا بات نہیں، پوری تعریف کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. دھیان سے ذرا مناظرے کی تعریف یہ ہے توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لاظہار الحق لا لاسقاط الخصم. یادنا توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین
لإظہار الحق لا لإسقاط الخصم. یاد رکھیں دھیان سے. توجہ المتخاصمین إلى النسبة بين الأمرين لإظهار الحق لا لإسقاط الخصم. یاد رکھیں. توجہ المتخاصمین، متخاصمین سے مراد آپس میں جو ہے جو مقابل ہیں، مناظرہ کرنے والے ہیں. توجہ المتخاصمین إلى النسبة بين الأمرين لإظهار الحق لا لإسقاط الخصم. تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے لا لإسقاط الخصم، یعنی مد مقابل کو صرف خاموش کرنا، چپ کرانا مقصود نہیں، بس حق بات کو ہے. لإظہار الحق، حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. آدھی باتیں ہیں. عربی میں تعریف یہ ہے محاجہ مناظرہ ایک چیز کہ توجہ المتخاصمین إلى النسبة بين الأمرين لإظہار الحق لا لإسقاط الخصم. کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا مسئلے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اہل حق کی طرف سے تو مناظرہ ہی ہوتا ہے، دوسرے فرقے ہیں ان کی طرف سے مجادلہ ہوتا ہے. مجادلہ یاد رکھنا. اہل حق کی طرف سے تو مجادلہ ہی ہوتا ہے، اہل حق کی طرف سے مناظرہ ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے عظیم بزرگ استاد علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں. جزاک اللہ. اللہ بھائی کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے اللہ تعالیٰ. ہمارے عظیم بزرگ استاد مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی برطانیہ میں مانچسٹر میں رہتے تھے. میں وہاں بھی ایک دفعہ برطانیہ کے سفر میں تھا تو پھر وہاں مانچسٹر میں حضرت کی زیارت کری حاضر ہوا. بڑے ایک دفعہ مقدمہ میں بیٹھا ہوا ہے تو فرمائے لگے میں نے بہت سے مناظرے کیے ہیں لیکن کبھی کسی مناظرے میں فاتح ہونے کی نیت نہیں کی. بس یہی دعا کرتا تھا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے پروردگار، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں حق کو کھول دیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. یا ربنا کہ ہمارے اوپر حق کے دروازے کو کھول دے کیونکہ وانت خیر الفاتحین، آپ بہترین کھولنے والوں میں سے ہیں. دلائل کے باوجود یاد رکھنا، دلائل کے باوجود جو ہدایت کا نور ہے، نیکی کا نور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اور ان کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. یا اللہ
پھر ہمارے حضرت علامہ محمد ستار تو صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور مناظر تھے. میرے حضرت جامع شفیع کا شکر حدیث خصوص رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت نے میں نے اللہ کا شکر ہے سب کے قدموں میں وقت گزارا ہے الحمدللہ. حضرت صاحب سے 2 مرتبہ مناظرہ پڑھا میں نے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت فرماتے ہیں ایک نصیحت ہی فرماتے ہیں فرمائے آپ ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کریں، مجیب بننے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کریں، مجیب بننے کی کوشش نہ کریں. فرمائے سائل کی مثال ایسے ہے جیسے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر پتھر برسائے، اور مجیب کی مثال ایسے ہے نیچے کھڑے ہو کر پتھر بھی کھائے اور دفاع بھی کرے. کتنا مشکل کام ہے. کہ میں ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کریں، مجیب بننے کے نہیں آ رہا ہوں. کہ سائل کی مثال ایسے ہے جیسے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر پتھر برسائے، اور مجیب کی مثال ایسے ہے نیچے کھڑے ہو کر پتھر بھی کھائے اور دفاع بھی کرے. آ رہا تو مشکل ہوتا ہے. یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے. آگنا بس چند وساوس والی باتیں پکا رکھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ بس وہ اس سے پھر وہ شبہات ڈالتے ہیں. اللہ دیکھو سائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. سائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرے، ایک یہ ہے کہ مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرے. اس کا طریقہ یہی ہے خود اگر آپ ان کی تشفی کر سکتے ہیں اور خود ان کو جواب دے سکتے ہیں تو خود ان کو جواب دے دیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. خود آپ اگر جواب دے سکتے ہیں تو خود جواب دے دیں، اور خود جواب نہیں دے سکتے آپ نا پھر یا کسی سے پوچھ کر بتلا دیں یا متوجہ سائل 2 قسم کے ہیں. ایک ہے کہ مسئلہ مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال اندازہ ہو جاتا ہے. اگر مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کریں تو میں تو توجہ رہا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کریں تو ان کو خود سمجھا دیں، ورنہ کسی سے پوچھ کر بتلا دیں. آگے خود علم نہیں ہے کسی سے پوچھ کر بتلا دیں. یا وہ حضرات جو اس کام میں ہر ایک اپنے اپنے میدان ہیں الحمدللہ جو اس میدان میں گفتگو کرنے والے ہیں یا مہارت رکھتے ہیں ان سے آپ ملوا دیں. ان کو ہیں یہ پتہ بتلا دیں ان کا ہے. اور اگر کوئی پریشان کرنے کی نیت سے سوال کرے، اگر پریشان کرنے کی نیت سے سوال کرے تو پھر آپ ان کو بھی خواہی نہ جانے دیں. ضرور آپ بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور سوال کریں. تو واقعہ ہمارے طالب علم تھے وہ ویگن میں سفر کر رہے ویگن میں سفر کر رہے. سفر کے دوران سفر میں کوئی ویگن میں ایک غیر مقلد سب تو نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض کا مزاج ہوتا ہے نا سوال جواب کا. تو انہوں نے کوئی فاتح خلف الامام کے بارے میں رفع دین کے بارے میں سوال کر دیا. اب وہ ابتدائی نومید کے طالب علم تھے، ان کو جواب معلوم نہیں تھا. تو واقع اللہ اپنی مہربانی تو ان کو رفع دین یا فاتح خلف الامام یہ تفصیلی مسائل کا تم کو علم نہیں تھا. اس نے فوراً سوال کر تو 10 کے جملے شہیدی کنی قسم ہے؟ جملے شہیدی کنی قسم 10 یاد رہا ہے. تو 10 کے جملے شہیدی کنی قسم یاد رہا. اس نے کبھی جملہ شہید کے لفظ کبھی خواب میں نہیں سنا تھا. یاد رہا. وہ بھی خاموش اور یہ بھی خاموش، اپنے اسٹاف پر خاموشی سے تھے.
بھائی کو ایسا ہاں پھر خالی نہ جانا چاہیے. میں نے کہنا اگر کوئی پریشان کرنے کی نیت سے سوال کرے اور بات کا اندازہ ہو جاتا ہے ہمارا تو پھر ان کو بھی خالی نہ جانا چاہیے. ضرور کوئی نہ کوئی سوال کرے گا تاکہ وہ بھی اپنے سر کے اوپر کوئی بوجھ لے کر جائے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں. تو مناظرے کی تعریف آ گئی ہے. کیا تعریف؟ توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین لاظہار الحق لا لاسقاط الخصم، کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ الحمدللہ. اور اگر صرف مد مقابل کو چپ کرانا مقصود ہو، حق بات کو ظاہر کرنا نہ ہو، پھر تو مناظرہ نہیں، وہ مجادلہ ہے. مجادلہ کرنا ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا. کھانا گھڑی بھی بڑی تیز، کیا کروں. کل انشاءاللہ ایک عصمت انبیاء پر کروں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ساتھی ذرا کوشش کریں تو وضو وغیرہ کی تیاری کر کے فوراً سے جلدی آ گئے انشاءاللہ. الحمدللہ کرتے ہیں ساتھی کل انشاءاللہ پیش پر آ گئے انشاءاللہ. مزید وغیرہ کروں گا انشاءاللہ. بیٹھے الحمدللہ. اللہ کے رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.